بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی تھا۔ ایک آنٹی نے اسے کرائے پر لیا تھا۔ وہ آنٹی روز ہمارے گھر آتی اور میری چھوٹی بہن کو یہ کہہ کر ساتھ لے جاتی کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے اکیلے میں خوف آتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کو پریشان اور خوفزدہ دیکھا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آنٹی بہت اچھی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر شک ہوا، کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے میری بہن خوفزدہ تھی۔ ایک دن میں چھت کے راستے آنٹی کے گھر گئی اور کمرے میں پہنچی تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بہن تو میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن عطیہ بہت پریشان اور خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ اکثر وہ راتوں کو خواب میں ڈر جاتی اور سوتے میں چیخیں مارتی تھی۔ میں جب پوچھتی تو کہتی کہ ڈرونا خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ڈرونے خواب کے اثر میں رہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کوئی ایسی بات ہے جو عطیہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آنٹی کے گھر سے ہو کر آتی تھی تو پریشان اور خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس کی رنگت اڑی اڑی سی ہوتی تھی، چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کی بھوک اور پیاس تک مر چکی تھی۔ حالانکہ میری بہن کھانے پینے کی بہت شوقین تھی، جب بھی دیکھتی اس کا منہ چلتا رہتا تھا، لیکن کافی دنوں سے وہ ٹھیک سے کھا پی بھی نہیں رہی تھی۔ اماں اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کام سے واپس آ کر سیدھی کمرے میں گھس جاتی تھی اور کافی دیر تک کمرے میں بند رہتی تھی۔ آج بھی جب عطیہ آنٹی کے گھر سے ہو کر آئی تو پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ عطیہ بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور پوچھا، عطیہ میری بہن کیوں رو رہی ہو؟ میں کافی دنوں سے تمہیں نوٹس کر رہی ہوں، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی حل تلاش کر سکوں۔ جواب میں عطیہ نے سر اٹھایا اور اشک بار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے باجی، میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ کیا آنٹی نے کوئی بات کی ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آنٹی مجھے کوئی بات کیوں کرے گی؟ وہ تو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر کیا بات ہے جس پر تمہیں رونا آ رہا ہے؟ میں جھنجھلا گئی تھی۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ عطیہ کہنے لگی، باجی دراصل میرے پیپر نزدیک ہیں اور میری تیاری نہیں ہے، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا کیا بنے گا اگر میں پیپرز میں فیل ہو گئی تو۔ مجھے عطیہ کی بات پر یقین نہ آیا، کیونکہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عطیہ تو بہت ذہین لڑکی تھی، وہ ایف اے کر رہی تھی، ہر سال اس نے بہترین مارکس لیے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے اپنی پریشانی بتانا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے زیادہ مجبور نہ کیا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہم دو بہنیں تھیں، میری عمر 22 سال جبکہ عطیہ کی عمر 18 سال تھی۔ خوبصورتی اور رنگت میں عطیہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور گوری تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بہت خوبصورت تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور پلکیں گنی تھیں۔ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ہم دونوں بہنیں لگتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ میری رنگت سانولی تھی۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ کافی لوگ مکان دیکھ کر گئے تھے، لیکن کسی نے کرائے پر حاصل نہیں کیا تھا۔ بالآخر اس مکان کی قسمت جاگ پڑی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی ایک آنٹی نے وہ گھر کرائے پر حاصل کیا تھا اور شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ میرا شوہر دبئی میں جاب کرتا ہے، وہ سال میں ایک بار پاکستان آتا ہے، ایک مہینہ رہتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ میری اپنی ساس سے بنتی نہیں تھی، اس لیے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی۔ آنٹی کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ باری جسامت کی مالک عورت تھی۔ پہلی ہی بار وہ ہم سے یوں گل مل گئی جیسے ہماری برسوں سے آشنائی ہو۔ ہم نے بھی اس کی بہت خاطر تواضع کی تھی، یوں ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ بچپن میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ اس نے علاج بھی کرایا تھا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آنٹی کو شفٹ ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور اماں سے کہنے لگی کہ خالہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی چھوٹی بیٹی عطیہ کو اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہوں۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، اکیلے ہونے کی وجہ سے میں ڈر جاتی ہوں، پورا گھر مجھے کھانے کو دوڑتا ہے۔ عطیہ آپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھی بیٹی ہے، اس کے آنے سے میرا دل بھی بہل جائے گا اور وقت بھی کٹ جائے گا۔
اما نے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ یوں عطیہ آنٹی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ پھر تو یہ روٹین ہی بن گئی تھی۔ عطیہ کالج تو نہیں جاتی تھی، وہ پرائیویٹ ہی پڑھ رہی تھی۔ البتہ وہ شام کو اکیڈمی پڑھنے جاتی تھی۔ وہ صبح 9 بجے آنٹی کے پاس چلی جاتی اور دوپہر تک وہیں ہوتی تھی۔ پہلے پہلے تو مجھے عطیہ کا آنٹی کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور جاب کی تلاش میں تھی۔ میں کئی کمپنیوں میں اپنے کاغذات جمع کرا چکی تھی اور انتظار میں تھی کہ کسی کمپنی کی طرف سے انٹرویو کی کال آئے اور میں بھی نوکری کروں۔ ایک دن عطیہ آنٹی کے گھر سے آئی تو وہ بہت پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہمارا مشترکہ کمرہ تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں بلا کیوں پریشان ہوں گی؟ میں چند لمحے غور سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عطیہ کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے نہیں چھپاتی تھی، لیکن اس دن لگا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی اور دانستہ طور پر بتانا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اسے خریدنا ضروری نہ سمجھا۔ 2 مہینے کے بعد اس کے پیپرز تھے اور وہ ڈٹ کر تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شاید پڑھائی کی وجہ سے پریشان تھی۔ میں نے نظر انداز کر دیا۔ ایک رات ہم سو رہی تھیں۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک عطیہ زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی چیخ سے میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی اور اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سردی کے باوجود عطیہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ کیا تم نے ڈرونا خواب دیکھ لیا؟ پہلے تو وہ کئی لمحے گنگ بیٹھی رہی، پھر بولی کہ ہاں میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے، بہت بھیانک۔ یہ کہتے ہی اس نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور تسلی دی کہ اچھا ٹھیک ہے، برے اور بھیانک خواب آتے رہتے ہیں، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے تسلی دینے کے باوجود وہ کافی دیر تک کانپتی اور روتی رہی۔ پھر روتے روتے ہی وہ میری گود میں سو گئی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈالا۔ بھیانک خواب دیکھنے کا یہ واقعہ دوسری بار ہوا تھا۔ عطیہ کی یہ حالت بڑی ہی عجیب ہو گئی تھی جب سے آنٹی کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئی تھی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی عطیہ کی حالت بگڑنی شروع ہوئی تھی۔ میں پوچھتی تو وہ امتحان کی پریشانی کا بتاتی۔ اس نے امتحانات کو تو سر پر ہی سوار کر لیا تھا۔ اگلے دن عطیہ آنٹی کے گھر گئی تو اسے واپسی پر دیر ہو گئی تو اماں کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کوثر جا کر بہن کو دیکھو، ابھی تک نہیں آئی۔ میں اچھا کہہ کر آنٹی کے گھر چلی گئی اور آنٹی سے عطیہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی وہ سو رہی ہے۔ کہہ رہی تھی آنٹی مجھے نیند آ رہی ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہیں سو جاؤ، شام کو گھر چلی جانا۔ تو وہ سو گئی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو عطیہ واقعی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے عطیہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور آنٹی سے یہ کہہ کر گھر واپس چلی گئی کہ جب یہ بیدار ہو تو اسے گھر بھیج دیجیے گا۔ آنٹی نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بتایا تو اماں کو بھی حیرت ہوئی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگی کہ تم اسے جگا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی، گھر آ کر وہ سو جاتی۔ لیکن میں دوبارہ آنٹی کے گھر نہ گئی۔ شام کو عطیہ واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں اور اماں اسے ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئیں۔ اماں نے تو نوٹس نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کیا تھا۔ عطیہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان اور الجھی ہوئی بھی تھی۔ اس دن اس نے اکیڈمی سے بھی چھٹی کر لی۔ اکیڈمی سے اس کی ٹیچر کا فون آیا تو میں نے یہی کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آج اکیڈمی نہیں آئے گی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے، لیکن عطیہ کی طبیعت اور مزاج میں کچھ فرق نہ آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اکثر اوقات وہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ میں بات کرتی تو وہ اچھل پڑتی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہو۔ مجھے تشویش ہونے لگی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایسی کیا بات تھی جسے وہ زبان پر لانے سے ڈرتی تھی۔ دوسرے دن وہ آنٹی کے گھر نہ گئی تو وہ خود ہی اسے بلانے آ گئی۔ عطیہ کمرے میں تھی۔ آنٹی نے پوچھا کوثر بیٹا عطیہ کہاں ہے؟ آج نہیں آئی؟ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آنٹی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سو رہی ہے۔ آنٹی نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی کیا ہوا اس کی طبیعت کو؟ دراصل میں آج بازار جا رہی تھی کپڑے خریدنے، سوچا کہ عطیہ بیٹی کو بھی ساتھ لیتی چلوں۔ میں نے آنٹی کو آفر کی کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ آنٹی نے انکار کر دیا کہ نہیں بیٹا، میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی، لیکن عطیہ کو ساتھ لے کر جاؤں گی کیونکہ اس نے ایک دن مجھ سے کہا تھا
کہ جب بھی بازار جانا ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، اس لیے تم ناراض نہ ہونا۔ آنٹی چلی گئی اور میں لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ میں بھی کافی دنوں سے بازار جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ عطیہ پڑھائی میں مصروف تھی، اس لیے میں اسے تنگ نہیں کرتی تھی، جبکہ اماں صبح کام پر جاتی اور عصر کے وقت ہی گھر آتی تھی۔ اگر آج آنٹی بازار چل پڑتی تو میں بھی کچھ خریداری کر لیتی۔ میں نے اپنی چیزوں کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں جانے لگی تو عطیہ باہر آ گئی۔ آتے ہی اس نے پوچھا، باجی کیا آنٹی آئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ آرام کر رہی ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ عطیہ نے سکھ کا سانس لیا اور دعا کرنے لگی کہ آنٹی دوبارہ اس کا پوچھنے نہ آئے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کافی حد تک ٹھیک تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سے پڑے ہوئے تھے۔ ہم سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں۔ رات کے کسی پہر مجھے واش روم جانے کی ضرورت ہوئی تو میں اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی تو میں نے عطیہ کو نیند میں بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی یہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر سننے لگی۔ وہ پہلے بڑبڑاتی رہی، پھر بولی، پلیز آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عطیہ خاموش ہو گئی، لیکن میں دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ کئی سوالات میرے دماغ میں پیدا ہوئے کہ آنٹی اسے کیا کرنے پر مجبور کر رہی تھی اور عطیہ اسے خدا کے واسطے دے رہی تھی۔ عطیہ نیند میں دوبارہ نہیں بڑبڑائی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح اماں چلی گئی تو میں نے عطیہ سے پوچھا کہ آنٹی تم سے کیا کام کروانا چاہ رہی ہے، کیا مجھے بتاؤ گی؟ یہ سن کر عطیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں کوئی کام کروانا چاہے گی؟ میں نے غور سے عطیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے رات والی بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے عطیہ کو بہت خریدا، لیکن اس نے نہ بتانا تھا نہ بتایا۔ لیکن مجھے کھٹکا لگ گیا تھا۔ آنٹی کی پر اسرار شخصیت مزید پر اسرار ہو گئی تھی۔ جتنی وہ خوش شکل اور خوش مزاج تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر تھا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ مجھے کھوج لگانا تھا کہ وہ عطیہ کو کس کام کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عطیہ نے کہا، باجی کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے سوچوں سے باہر نکلتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں۔ پھر عطیہ نے کہا کہ باجی، تم سے ایک درخواست کرنی ہے۔ ابھی آنٹی مجھے بلانے آئے گی تو آپ اس سے کہہ دینا کہ عطیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا آج بھی اس کے گھر جانے کا موڈ نہیں ہے، وہ بہت بولتی ہے اور مجھے بوریت ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد آنٹی عطیہ کا پوچھنے آئی تھی تو میں نے وہی کہا تھا جو عطیہ نے کہا تھا۔ میں نے آنٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دکھائی دیے۔ آنٹی تو خاموشی سے چلی گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب عطیہ کمرے سے آئی تو وہ بہت پریشان اور خوفزدہ تھی۔ کہنے لگی، میں آنٹی کے گھر سے ہو کر آ رہی ہوں، میں اپنی ایک کتاب وہاں بھول آئی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلی گئی اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں اس کے پیچھے چلی جاؤں اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، لیکن مجھے اس وقت مایوسی ہوئی۔ جب میں آنٹی کے گھر گئی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں واپس آ گئی اور عطیہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آئی تو مجھے پھر تشویش ہونے لگی۔ میں نے اسے فون کر دیا تو کہنے لگی کہ اچھا باجی، میں 5 منٹ تک آتی ہوں۔ عطیہ نے تو 5 منٹ کہہ دیا تھا، لیکن 10، پھر 15 اور 20 منٹ گزر گئے اور وہ واپس نہ آئی۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو اس کا فون بند ملا۔ تب مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے فون کمرے میں رکھا اور چھت پر چلی گئی۔ خوف کے مارے میری بھی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنٹی اور ہمارے گھر کی چھتوں کے درمیان چھوٹی سی دیوار تھی جو میں بآسانی کود گئی تھی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں آنٹی تک میرے کودنے کی آواز نہ پہنچ جائے، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میں کچھ دیر سیڑھیوں کے پاس چھپ کر نیچے دیکھتی رہی، لیکن جب آنٹی نہ آئی تو میں دبے قدموں سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ دوسرا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی صحن سے گزر کر دوسرے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے اندر سے عطیہ کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، آنٹی پلیز، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جو آپ کہہ رہی ہیں میں ویسا نہیں کر سکتی۔
میری اماں اور بہنیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ تبھی آنٹی کی غصے والی آواز سنائی دی، جو میں کہہ رہی ہوں تمہیں کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گی، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ جو کہہ رہی ہوں تمہیں وہی کرنا ہوگا، آج شام کو تیار ہو کر آ جانا۔ یہ سن کر عطیہ رونے لگ گئی تھی۔ رو تو وہ پہلے بھی رہی تھی، لیکن اب اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، اور میں کنفرم ہو گئی تھی کہ واقعی کوئی ایسی بات تھی جس نے عطیہ کو بے حد پریشان اور خوفزدہ کیا ہوا تھا۔ عطیہ رونے کے ساتھ ساتھ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کپڑے دھونے والا ڈنڈا مل گیا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا کر کمرے میں جھانکا تو مجھے سامنے عطیہ بیٹھی دکھائی دی، جبکہ آنٹی کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ عطیہ نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید آنٹی نے عطیہ کو میری طرف دیکھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پر مار دیا۔ آنٹی کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی نبض دیکھی، وہ مری نہیں تھی، صرف بے ہوش ہوئی تھی۔ عطیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، باجی آپ؟ میں نے ڈنڈا پھینکتے ہوئے کہا، مجھے پوری بات بتاؤ عطیہ، یہ آنٹی تم سے کیا چاہتی ہے اور یہ کن تصویروں کی بات کر رہی تھی؟ عطیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے بھرپور ساتھ کا یقین دلایا تو تبھی اس نے کہنا شروع کیا، باجی یہ آنٹی بہت خطرناک عورت ہے، شکل سے جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہے، یہ بلیک میلر ہے، لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور پھر ان کی نازیبا تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کرتی ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے عطیہ کی بات سن رہی تھی۔ وہ مزید کہنے لگی، جب یہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تو مجھے دیکھتے ہی اس کی رال ٹپکنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ اسی طرح کرتی ہے، پہلے یہ کرائے پر گھر حاصل کرتی ہے، پھر لڑکیوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنساتی ہے، ہر کسی سے یہی کہتی ہے کہ میں اکیلی ہوں، میرا شوہر دبئی میں ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا شوہر ہے ہی نہیں۔ اس نے پہلے میرا اعتماد حاصل کیا، مجھے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، جھوٹی کہانیاں سنائی، پھر ایک دن اس نے مجھے ایسی چائے پلائی جس میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، جسے پیتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر اس نے میرے کپڑے اتار کر میری نازیبا تصویریں بنائی اور مجھ سے کہا کہ میرے لیے کام کرو۔ یہ مجھے غیر مردوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی اور میرے ذریعے لاکھوں روپے کمانا چاہتی تھی۔ آج اس نے یہاں کسی آدمی کو بلایا ہوا تھا تاکہ میں اس کے ساتھ، اتنا کہہ کر وہ رو پڑی، کیونکہ اس سے آگے کہنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے عطیہ کو تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں اس عورت کا بندوبست کرتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے آنٹی کا فون اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور پولیس کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس وہاں پہنچ گئی اور آنٹی کو گرفتار کر لیا۔ انسپیکٹر نے بتایا کہ ان کو اس عورت کی کافی عرصے سے تلاش تھی۔ اس نے اب تک بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں جا کر گھر کرائے پر حاصل کرتی ہے اور پھر قریبی پڑوس کی لڑکیوں کو پھانس کر ان کی نازیبا تصویریں بناتی ہے اور پھر انہیں بلیک میل کر کے برے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو لڑکیاں بدنامی سے ڈرتی ہیں وہ اس کی بات مان لیتی ہیں، جو نہیں مانتی یہ انہیں اغوا کر دیتی ہے۔ پولیس آنٹی کو گرفتار کر کے لے گئی، اس پر کیس چلا اور اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کام میں وہ اکیلی نہیں ہے، اور بھی عورتیں اور مرد شامل ہیں۔ پولیس نے ان کی بھی تلاش شروع کر دی تھی، کچھ تو پکڑے گئے تھے، کچھ چھپ گئے تھے۔ آنٹی پر مقدمہ چلا اور اسے قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ پولیس آنٹی کا موبائل بھی ساتھ لے گئی تھی، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی آنٹی کے موبائل سے عطیہ کی نازیبا تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ پورے محلے میں آنٹی کے حوالے سے بات پھیل گئی تھی، سبھی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ میں نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے آنٹی کو پکڑوایا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری مدد کی اور میں اپنی بہن کو باحفاظت بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اپنی جوان بیٹیوں کو یوں ہمسایوں کے گھر میں نہ بھیجا کریں، خاص طور پر نئے کرایہ داروں کے گھر۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان کے روپ میں بھیڑیے ہوتے ہیں جو معصوم لڑکیوں کو عزتوں کا سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔